اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی ایک اور نشست کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر جاوید اکبر صاحب کے ساتھ حاضر ہے. آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم نے مارچ کے مہینے میں 8 مارچ انٹرنیشنل وومن ڈے کے حوالے سے تشکیل دی ہے. اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ہمارے 2 مہمانوں کو. ایک ڈاکٹر ثروت زہرا ہیں، دوسری بی گل صاحبہ ہیں. ان کی تعریف میں یا ان کی اچیومنٹ کے حوالے سے میرا خیال میں اگر ہم بات کریں گے تو ہمارا دورانیہ بہت محدود پڑ جائے گا. تو فی الحال صرف میں اتنا کہوں گا کہ ان سے خود میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے بارے میں مختصراً جو بھی ہمارے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو کچھ بتا دیں. تو بیگل صاحبہ پہلے آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا اور دین آئی وڈ ریکویسٹ ڈاکٹر ثروت زہرا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں. جی، میرا تعلق اسکرین رائٹنگ سے ہے اور میں بڑی اور چھوٹی اسکرین دونوں کے لیے لکھتی ہوں. اس کے علاوہ تھیٹر کے لیے لکھتی ہوں. جانتے بوجھتے تو نہیں مگر غیر ارادی طور پر، انتہائی لاشعوری طور پر شاید میں نے خواتین کے لیے زیادہ لکھا ہے یا ان کے مسائل پر زیادہ لکھا ہے. تو میرے ساتھ تھوڑا سا یہ ٹیگ اب لگا دیا گیا ہے کہ میں شاید ویمن امپاورمنٹ کے اوپر زیادہ بات کرتی ہوں. اگر کرتی ہوں تو وہ بالکل ایک لاشعوری چیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ اندر سے کہیں مجھے مکمل یقین ہے کہ اس کی ضرورت ہے. صحیح، بالکل بالکل. جی ثروت صاحبہ. جی، میں بھی ایک شاعرہ ہوں، پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوں، اور کتابیں میری کچھ شائع ہو چکی ہیں اور اردو میں لکھتی ہوں اور باقی زبانوں میں تو ٹرانسلیشن وغیرہ ہیں. لیکن بس میں بھی یہی کہوں گی، کیونکہ حالانکہ میں خود ذاتی طور پہ کسی نعرے سے اس سے بچتی ہوں، لیکن بس کیونکہ عورت ہوں تو اس لیے آہستہ آہستہ کر کے مجھ پہ بھی یہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں خواتین کے لیے لکھتی ہوں. اور شاعری میں تو میں اپنا سچ لکھتی ہوں جو آپ محسوس کرتے ہیں، اور وہی آپ لکھتے ہیں. ٹھیک. آتے ہیں آج کے اس موضوع کے حوالے سے. خواتین کا عالمی دن ویسے تو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، لیکن آج کل ہمارے ملک میں لاسٹ کپل آف ایئر سے دیکھا جاتا ہے کہ کافی زیادہ اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے؟ ہمارے ملک میں اس کے بارے میں کام کچھ ہوا ہے یا نہیں؟ بالکل صاحب. جی، کام تو ہو رہا ہے، بہت سالوں سے ہو رہا ہے، لیکن اب ایک کلیکٹیو ایفرٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اور ساری جو طبقے ہیں، جو کلاسز ہیں، اس میں یہ پینیٹریٹ کر گئی ہے. تو ایک موومنٹ کی شکل ڈیفینیٹلی ہمیں اب نظر آتی ہے، جو کہ پہلے شاید ایسے نہیں تھی. بہت پہلے سیگمنٹڈ کام ہوتا تھا، اور لیکن جو ایک کلیکٹیولی اب آپ کو نظر آتا ہے اور ایکٹیولی باقاعدہ فزیکلی جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے عورت مارچ جیسی جو چیزیں ہیں، یہ بہت پہلے اس طرح سے اس زور کے ساتھ نہیں تھی. لیکن کام تو ڈیفینیٹلی ویمن امپاورمنٹ پہ اور فیمنزم پہ بہت عرصے سے پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس کو بہت سال گزر گئے اس چیز کے لیے. لیکن وہ وائس جو ہے، میرا خیال ہے گلوبلی بھی یہ وائس جو ہے اب بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے. اور شاید اس کا کنیکشن ایک می ٹو موومنٹ کے بعد اس میں بہت زور اس نے پکڑا ہے. تو جی، وہ ایک ریسنٹ موومنٹ ہے، تو وہ جب آ کر ملی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ کلیئرلی ہمیں نظر آنی ہے. تو اگر ہم امپاورمنٹ کی یا با اختیار بنانے کی بات کرتے ہیں، تو ویسے ڈاکٹر صاحبہ آپ سے پوچھوں کہ با اختیار بنانے سے مطلب مراد کیا ہے؟ با اختیار کیا بات ہے؟ دیکھیے، یہ بہت ہی دقیق جواب ہونا چاہیے اس کا. اصل میں بنیادی طور پہ خود مختار اور آزاد، فرد کی سطح پہ آزاد اور مساوی سطح پہ آزاد، انسان کی حیثیت میں آزاد. اور یہ اصل میں مقصد ہے بنیادی طور پہ اس ویمن امپاورمنٹ کا. اور بہت ساری اس کی جہتیں ہیں. جب ہم آگے چلتے ہیں تو بہت سارے عوامل ہیں جو جس کے ذریعے اس کی جڑوں میں پانی دیا جائے گا اور جس کے ذریعے یہ پودا جوان ہوگا. اور جیسا کہ بیگل کہہ رہی ہیں، کیا جا رہا ہے صدیوں سے. آج جو میں بات کرنے کے قابل ہوں، تو اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنی عورتیں ہیں. میری ماں کے پیچھے ہماری نسلیں موجود ہیں جو کہ یہ کام کر رہی تھیں اور کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ورنہ ایک وقت میں تو
شاید ہمیں بولنا نہیں آتا تھا, ایک وقت میں ہم شاعری اپنے نام سے نہیں چھپ پاتے تھے, ایک وقت میں ہم محبت کا اظہار کرتے تھے تو ہم میرا کی طرح گھر سے دربدر ہو جاتے تھے. تو مطلب ہم سب زمانوں سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں, بس اس کو کلیکٹیو اور فارم شکل, کیونکہ اب ہم ووکل ہیں زیادہ, یا شاید ہمارے پاس لکھی ہوئی چیزیں, تو ہم اب زیادہ اس کو گیدر کر کے اور زیادہ واضح طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں. ورنہ کر تو ہم رہے ہیں ہر روز کی سطح پہ. میری ماں جب میرے لیے کچھ کرتی تھی تو وہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے کر رہی تھی, یا میری دادی کر رہی تھی, یا میری نانی نہ پڑھ کے بھی مجھے میری ماں کو پڑھا رہی تھی. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ جو ابھی ہم جو تاثر, اکثر جو تاثر دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب صرف آزادی ہے, تو اس کا مطلب یہ آزادی والا معاملے ہم جو اکثر دیکھ سن رہے ہوتا ہوں, میری پلیز اس میں اصلاح کر دیجیے گا, کہ اکثر جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے خواتین صرف آزادی چاہ رہی ہیں, کوئی لمٹ لیس جیسے ہونا چاہیے, کوئی باؤنڈریز نہ ہو. یہ کیا ایسا, اس کا مطلب ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے جو آپ بتا رہی ہیں. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, دیکھیے میں اس سوال کے جواب میں ضرور کہوں گی کہ بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی, بہت بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں. سب سے بڑی غلط فہمی تو جو بیگل نے ابھی کہا کہ مرد بھی اصل میں ویمن امپاورمنٹ کے بنیادی ستون ہیں, اور کیونکہ انسان یہ جدوجہد صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ انسانوں کے لیے ہے, اور عورتیں اس انسان کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں جو کہ جس کو مساوی حقوق نہیں دیے گئے. تیسری بات کہ عورتیں بنیادی طور پر کوئی بھی جو کہ خواتین جو خود مختار ہیں ان کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے, یا جو اس تحریک کا حصہ ہیں کہ وہ محبت نہیں کرتی مردوں سے. ہم آزادی سے محبت کرتے ہیں اور پہلے سے زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. محبت تو خیر ہر عورت ہی کرتی تھی اور ہر مرد کرتا ہے, لیکن ہم اپنے فیصلوں میں زیادہ خود مختار ہیں, تو ہم محبت بھی آزادی سے کرتے ہیں, کسی جبر سے نہیں کرتے. اور ہم اپنے گھر کے لیے بھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں, ہم اپنے بچوں کے لیے پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں. یہ ساری غلط فہمیاں ہیں, یہ ساری غلط فہمیاں, کیونکہ کوئی بھی نیا سوال اٹھتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں باندھ دی جاتی ہیں اور غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں, جس کا آہستہ آہستہ ازالہ ہوگا. آپ کیا کہیں گے بیگل صاحبہ اس میں؟ میں تو یہ کہوں گی جی کہ اگر اس کا مطلب مقصد آزادی حاصل کرنا ہے تو آزادی حاصل کرنے میں کیا برائی ہے, انسانی حق ہے, مرد و عورت سب کا ہے, ہر لیونگ بینگ کا یہ حق ہے کہ وہ ایک آزادی حاصل کریں. اور اگر آپ, بڑا اچھا سوال ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین آزادی حاصل کرنا چاہتی ہیں, تو اس میں تو ایک بات یہ ہے کہ آپ کو اعتراف ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے, اور اگر آپ کو یہ اعتراف ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے تو وہ بالکل آزاد ہونا چاہتی ہیں. اس میں ہمیں کسی جسٹیفیکیشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو اس کو بالکل نہ جسٹیفائی کرنا چاہتی ہوں اس بات کو, اور نہ ہی میں اسے ایکسپلین کرنے کی بھی قابل سمجھتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ جی ہاں, ہمیں بالکل آزادی چاہیے, جیسے ہر انسان کو چاہیے. ہمیں آزادی چاہیے اپنی سوچ کی, اپنے فکر کی, اپنے عمل کی. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ویمن امپاورمنٹ کا مطلب آزاد ہونا ہے, تو سب سے پہلے تو جذباتی طور پر میں امپاور ہونا چاہتی ہوں ایز اے وومن. میں اپنی ایموشنل انڈیپینڈنس چاہتی ہوں, جو میرے ایموشنز ہیں میں ان کی ریکگنیشن چاہتی ہوں, ان کی ایکسیپٹنس چاہتی ہوں. ان پہ کسی قسم کی کنڈیشننگ نہیں چاہتی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ میں عورت ہوں, مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے, یا ایسا محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میں ایک ماں ہوں یا بیوی ہوں یا بہن ہوں یا بیٹی ہوں. تو میں ایک بطور انسان جیسا بھی محسوس کرتی ہوں, مجھے ایک ایموشنل فریڈم چاہیے, مجھے ایک فائنینشیل فریڈم چاہیے کہ میں اپنے بلبوتے پر مجھے کام کر سکوں اور اپنے لیے فائنانسز لے کے آ سکوں, اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں, جو کہ عورت صدیوں سے کرتی چلی آ رہی ہے لیکن اس کی ریکگنیشن نہیں ہوتی. اور جیسے ثروت نے کہا کہ کیا نہیں کرتی ہے عورت, سب کچھ کرتی ہے اور ایوالو ہے ایز اے جینڈر, زیادہ ایوالو ہے میرے نزدیک وہ ایک مرد سے, کیونکہ جو جذبات وہ رکھتی ہے انہی جذبات کی بنیاد پر تو یہ دنیا چلتی ہے. آپ کو انصاف چاہیے, آپ کو نرم خو طبیعت چاہیے, آپ کو دانشمندانہ رویہ چاہیے, آپ کو ایک ماڈریشن چاہیے ہر چیز میں, اور جذبات بھی چاہیے. وہ سب عورت کے اندر موجود ہیں جو کہ مرد کے اندر تو موجود نہیں ہے. تو اتنی بیلنسڈ پرسنالٹی ہے وہ. تو میرا ڈیفینیٹلی یہ خیال ہے کہ بے حد ایوالوڈ ہے ایز اے ہیومن بینگ وہ مرد سے زیادہ. تو اسی ڈر سے تو وہی آپ کے سوال میں ہی جواب ہے کہ آزادی چاہتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے. جی ہاں, بے شک چاہتی ہے.
تو کیا واقعی ہی آپ اس بات میں ہیں کہ آزاد نہیں ہیں؟ جی بالکل آزاد نہیں ہے، اور ہر طبقے کی، ہر عمر کی عورت جو ہے وہ آزاد نہیں ہے. اگر آزاد ہوتی تو اسے مطلب یہ تو بہت ایک سامنے کی چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. اگر آپ ایک گھر میں ہی دیکھ لیں تو صبح سے لے کے رات تک جو ایک گھر کی عورت ہے وہ جو یہ گھر چلاتی ہے، گھر بناتی ہے، گھر سنوارتی ہے، ہر ایک کا خیال رکھتی ہے، اب خود کو پسے پش ڈال دیتی ہے، یہ بھی اس کی کنڈیشننگ ہے کہ وہ سب سے آخر میں ہے، وہ سب سے پیچھے رہتی ہے. اگر وہ ورکنگ وومن ہے تو سب کا ناشتہ بناتی ہے گھر میں، خود جلدی جلدی وہ بھوکی دفتر چلی جاتی ہے. کیوں؟ یہ چیز اس کو سکھائی گئی ہے کہ تم قربانی دیتی رہو، تم بھوکی رہ سکتی ہے، تم اپنے فرائض پورے کر کے نکلو. تو ایکویلٹی تو وہیں سے شروع نہیں ہوتی. اس کا کام ہے ٹو سرو. یہ تو ناانصافی ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے. کتنی دفعہ مرد اس کے لیے ناشتہ بنا کے خود بھوکا چلا جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا. تو یہ جو رولز کے ریورس ہونے کی ضرورت ہے وہ اسی لیے ہے کہ یہ فیئر نہیں ہے. بہرحال یہ انفیئر ہے، اور میں بالکل ہی سمجھتی ہوں کہ آزاد نہیں ہے. اس لیے کہ اگر وہ باہر نکلتی ہے، وہ کچھ کام کرتی ہے، کچھ کما کے لاتی ہے، تو اس پہ یہ بہتان لگایا جاتا ہے کہ وہ خود سر ہو گئی ہے. تو یہ بہتان کبھی کسی مرد کے لیے تو آپ نے نہیں سنا کہ وہ پیسہ کما کے لاتا ہے تو وہ خود سر ہے. پیسہ کما کے لاتا ہے تو وہ بڑی توپ چیز ہے. صحیح. تو کیا اگر ہم اس آزادی کے بارے میں بات کریں کہ یہ امپاور کرنے کے یا بااختیار بنانے کے حوالے سے بات کریں، اس کا تعلیم سے کوئی واسطہ ہے آپ کے خیال میں؟ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یا جو چیزیں روکتی ہیں، اس کا تعلیم سے کوئی واسطہ ہے کہ تعلیم یافتہ خواتین جو ہیں وہ نسبتاً بہتر یا زیادہ معاف کیجیے گا بااختیار ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو باقی جو خواتین کے؟ ڈاکٹر صاحبہ میرا اچھا سوری آپ سروت سے پوچھ. دیکھیے میں تو سمجھتی ہوں کیونکہ بنیادی بات جو کہ ابھی کہی بھی گئی کہ ایسا ہے کہ یہ جو خود مختاری ہے خود بخود اس کا تعلیم سے، ایک تو اس کے بارے میں شعور پیدا ہونا، بنیادی طور پہ تعلیم کے ذریعے شعور آتا ہے، اور پھر اس کے بعد خود مختاری کا اکنامکس سے بھی تعلق ہو جاتا ہے. آپ کی بیک بون جو ہے نا، آپ کسی بھی قسم کی اسکل میں، اور پھر آپ کی جو ایگو ہوتی ہے، آپ اپنے شناخت یا اپنی ذات کو جب مکمل سمجھتے ہیں تو آپ کسی کو بااعتماد نظر آ سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ تعلیم ہمیں دیتی ہے. اچھا تعلیم بھی صرف ایک قسم کی تعلیم نہیں، بلکہ تعلیم وہ جو آپ کی شخصیت کو مکمل کرے، وہ ایسی تعلیم جس میں اسکل بھی ہوں، جس کے ذریعے آپ ملازمت بھی کریں، ایسی تعلیم بھی کہ جس کے ذریعے آپ کی شخصیت کی تکمیل ہو، آپ کا اعتماد بحال ہو، آپ کو دنیا جہان سے رابطہ ہو، آپ کا کتابوں سے آپ کا مکالمہ ہو، اور آپ اپنی بات کہنے کے قابل ہوں. جب آپ اپنی بات کہنے کے قابل ہوں گے، یہ سب کچھ علمی دیتا ہے. اور یہ عورت کو نہیں، یہ مرد کو بھی ایسا سب کچھ علمی کے ذریعے دیا جاتا ہے. تو تعلیم کا بہت بنیادی گٹھ جوڑ ہے اس سے، اور اسی کے ذریعے ہم یہ سارے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. وہ بھی ایسی تعلیم نہیں جو ہمارے ارد گرد دی جا رہی ہے، بلکہ باقاعدہ وہ تعلیم جس کے ذریعے ہم کتابوں کی طرف اور علم کی طرف راغب ہو. تو عورت کو بھی ایسا علم چاہیے، اقتصادی سطح پہ بھی اور اقتصادی سطح کے علاوہ. تو اگر یہ بالکل بنیادی جو چیزیں ہیں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو پھر بالکل صاحبہ آپ کیا کہیں گی پھر یہ چیزیں سمجھنے میں باقی معاشرے کو یا ہم سب کو اتنی مشکل کیوں ہو رہی ہے؟ جی آپ نے جو بھی سوال کیا تعلیم کے حوالے سے، جی ہاں تعلیم سے بالکل صحیح بات کہی، بہت اچھے تفصیل سے بتایا ثروت نے. اس میں صرف میں ایک جملہ ہی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ویمن امپاورمنٹ یا ایک فیمنسٹ جو ایک تحریک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عورت کی تعلیم سے زیادہ مرد کی تعلیم کی ضرورت ہے. مرد بہت جاہل ہے اس سلسلے میں، وہ بہت انسیکیور ہے، اور انسیکیورٹی آپ کی ایک جہالت سے نکلتی ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ تعلیم کا مطلب ڈگریاں حاصل کرنا صرف نہیں ہے، تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ کیسے کنڈیشنڈ ہے، آپ کے دماغ میں کتنی وسعت ہے، آپ کتنی بات کو سمجھ سکتے ہیں اور کتنی ڈیپتھ کو سمجھ سکتے ہیں، اور آپ کتنا فیئر ڈیسیجن زندگی میں لے سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ ناانصافی کیا ہے اور انصاف کیا ہے، اس میں تمیز کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے مردوں کی تعلیم کی زیادہ ضرورت ہے. ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تحریک کب چلی، کیا چلی، کیوں چلی آخر. اگر عورتیں یہ دیکھیے، اگر کسی کو یہ کہے کہ مجھے
दुख रहा है या मुझे चोट लगी है तो दुख रहा है ना, इस बात को समझने की तालीम की भी जरूरत है। तो इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस की भी जरूरत होती है आपके अंदर कि आप समझ पाएं कि जो औरतों पर अब्यूज है वो सिर्फ एक फिजिकल अब्यूज नहीं है, बहुत बड़ा अब्यूज इमोशनल अब्यूज है जो दिखता नहीं है, ना वो थप्पड़ की सूरत में दिखता है ना जख्म की सूरत में दिखता है। उसको समझने के लिए तो बहरहाल आपको एक इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है जो कि वाकई डिग्रियों की तालीम से नहीं आएगी, वो आएगी मुफाहमत से, बात समझने से, दिल गुदाज करने से और जहन को की वसत से, और वो फिर तालीम एक बिल्कुल अलग है जैसे सरवत ने जिक्र किया। तो क्या वो तालीम उसको, उस इंसान को या उस मर्द को घर से या बाकी इदारों से, तालीमी इदारों से ये तरबियत आपके ख्याल में नहीं मिल पा रही? जी अनफॉर्चुनेटली तो नहीं मिल पा रही। हमने देखा है कि खैर हम अपने ही अगर मुल्क की बात करेंगे तो हमारे यहाँ तो दूसरी तालीम भी नहीं मिल पा रही ना, जो एक प्रोफेशनल तालीम होती है। हमारा जो एक एजुकेशन का जो भी स्टैंडर्ड है वो बहरहाल ख़राब है, और हम ये बात समझते हैं कि वो नहीं है इतना अच्छा। वो तो एक अलग बात है, मर्दों को भी सिर्फ डिग्री की रेस में डाला गया है कि किसी ना किसी तरह उनको डिग्री लेनी है, उनके ऊपर भी एक प्रेशर है कि उनको बहरहाल कुछ कमा के लाना है, वरना वो किसी काबिल नहीं है, उनकी कोई इस माशरे में इज्जत नहीं है। तो वो तो एक बिल्कुल अलग सिलसिला है। और जो बात आपने कही कि तालीमी इदारों से ही वो तालीम मिल सकती है, तालीमी इदारों से बहरहाल और बेशक मिल सकती है अगर हमारे तालीमी इदारों का वो माहौल हो, मगर घर से जब वो तालीम शुरू होती है, उसमें मैं ये भी जिक्र करना चाहूँगी, बहरहाल बहुत सी औरतों को ये बात गैर मुनासिब लगती है या वो इससे अग्री नहीं करती, लेकिन औरतों की एक इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी है जो कि इस पेट्रियार्की की कंडीशनिंग है और जो सदियों से उसके अंदर कूट कूट के भर दी गई है। तो जो घर से तालीम का सिलसिला शुरू होना चाहिए था घर की औरतों से या घर के मर्दों से, वो इसलिए नहीं हो पाता कि अंदर ही अंदर औरत भी बहुत मुश्किलात औरतों के लिए पैदा करती है, क्योंकि ये बात उसको सिखाई गई है, ये बात पेट्रियार्की ने उसको कंडीशन कर दिया है। बहुत से रिश्ते हैं, अगर औरतें खुद को समझ लें एक दूसरे को और जरा थोड़ा दिल बड़ा करें और एक दूसरे की मसाइल को समझने की कोशिश करें और समझें कि सब कुछ साझा है, तो मेरा ख्याल है एक बहुत स्ट्रेंथ डेवलप हो सकती है। वहां से शायद फिर एक उसी सतह से, उसी लेवल से एक तालीम का सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन वो इंटरनलाइज मिसोजिनी और एक औरत से नफरत करने की जो एक कंडीशनिंग है या उसको कमतर समझने की है और अपना रिवेंज मर्द के बजाय एक औरत से लेने का है। मैं अक्सर ये मिसाल दिया करती हूँ जो शायद लोगों को फिर मैं कहूँगी इनअप्रोप्रिएट लगती है कि जितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं उसमें औरत की शामत बहुत आती है, एक दूसरी औरत और एक पहली औरत का स्टिग्मा लगा दिया जाता है, जबकि उसमें मर्द की छूट है साफ। तो ये एक अनफेयर सी मिसोजिनी है, मगर वो भी सदियों से इंटरनलाइज्ड है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो वो सिर्फ मर्दों पर ही नहीं, औरतों पर भी इसकी जिम्मेदारी आयद है कि वो फेमिनिज्म को कैसे देखती हैं। बिल्कुल। और मैं अगर बिल्कुल इजाजत दें कि मतलब हम ही तो परवरिश कर रहे हैं ना अगली जनरेशन। देखिए दो तरह से लड़कों की तरबियत हो रही है। अब मेरे बेटे की तरबियत कहीं कहीं मैंने की है, कहीं समाज ने की है, और उस पैट्रियार्की को, इसीलिए ये बात ये भी इसके साथ ही जुड़ी हुई है एम्पावरमेंट के साथ, की बड़ी गलत फहमी है कि ये इसका ताल्लुक किसी जिन्स या सिंस के साथ है। ये असल में पूरा सिस्टम है जो कि समाज के ईगो को तरतीब दे रहा है, और उस पर हमें बड़ी तरबियत की जरूरत है। जो कि बिगुल ने कहा कि हमें उस इमोशनल इंटेलिजेंस के जरिए उन सारे इंसानी मसाइल को दोबारा से असर नौ देखने की जरूरत है। आप देखें, एज अ डॉक्टर मैंने देखा कि मेरे साथ पढ़ने वाली कितनी लड़कियां घर बैठ गई, सिर्फ उसमें मर्द शामिल नहीं था, उसमें उस घर की औरतें भी शामिल थी, वो माएँ भी शामिल थी जो उसके पीछे थी, जिन्होंने कहा कि नहीं बेटा आप तुम्हारा काम इस घर को ही देखना है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने उस सिस्टम की, उस पैट्रियार्की की परवरिश कर दी। या मैं चाहने के बावजूद भी अपने बेटे में कुछ ऐसी चीजें नहीं पैदा कर सकी जो मुझे शायद पैदा करनी चाहिए थी। मैं उसे घर में दिखाती रही कि बेटा काम करना है आपको, लेकिन वो जो सिस्टम है समाज का, उसने उसकी तरबियत की कि नहीं, कुछ खवातीन काम करती हैं ज्यादातर। तो ये सारी चीजों में तब्दीली आ रही है। और एक और बात भी जो कि अम्मी कभी कभार कहती हैं कि मतलब 200 साल बाद हम बाहर आए हैं मर्दों से, तो जब हम बाहर 200 साल बाद आए हैं तो हमारे अंदर ये सारे मामलात भी
دیر سے آئیں. یہ تبدیلیاں بھی مردوں میں 200 سال بعد آ رہی ہیں. تو ہم اصل میں اس تبدیلی کی جدوجہد کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہماری اپنی جینیٹکس ایویلویشن میں بہت ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں جن سے میں خود اپنی ذات سے لڑ رہی ہوں, جن سے ہم سب مل کے لڑیں. اور میری بیٹی شاید مجھ سے کم لڑے گی, اور میرا بیٹا شاید اس سے کچھ بہتر ہو جائے, بٹ شاید, کیونکہ سماج بھی اس کی تربیت کر رہا ہے اور لوگ بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں مل کے, یہ ہر سطح پہ بڑی گنجلک معاملہ ہے. یہ کوئی ایک سطح نہیں کہ ہم تدریس کے ذریعے کر سکتے ہیں. ہمیں ہر فرد کی تربیت کرنی ہوگی, مرد کی کرنی ہوگی, عورتوں کی کرنی ہوگی, اپنی ماؤں کی, اپنی بچیوں کی, اور پھر یہ معاملہ کہیں کسی صحت مندی کی طرف جائے گا. تو اس کا مطلب ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے دماغ میں کچھ خاکے بنا دیے گئے ہیں, آدمیوں کے دماغ میں یا عورتوں کے دماغ میں, وہ بچپن سے ہی وہ اس تربیت کا حصہ بن جاتے ہیں, اور وہی خاکے لے کے انسان پوری زندگی چل رہا ہوتا ہے, اور وہ فریم, اس فریم کی یا اس لینس کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری چیزوں کو. بالکل جی, ایک کریکولم ہے, زندگی گزارنے کا جو کوڈ ہے وہ یہی ہے کہ یہ رولز ہیں جو کہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں. تو ان رولز کو بھی جو ایک ایلیگیشن نظر آتی ہے وہ یہی, جیسے آپ نے شروع میں بھی بات کی کہ جی خود سر ہو جائے گی عورت, آزاد ہو جائے گی, تو یعنی شاید روٹی پکا کے نہیں دے گی شوہر کو, یا خدمت نہیں کر پائے گی گھر کے مردوں کی. یہی انسیکیورٹی ہے نا. اور کیا خود سری اس میں ہوگی کہ وہ انکار کر دے گی کہ اگر میں بھی دن بھر کام کر کے آئی ہوں تو اگر میری روٹی کوئی نہیں پکائے گا تو میں بھی کسی کی روٹی نہیں پکاؤں گی. تو اس میں اگر آپ خود سری کہہ دیں تو کون سا مرد ہے جو 12 گھنٹے کی جاب کے بعد آ کے روٹی بنانا چاہتا ہے اپنی بیوی کی. تو یہ جو رولز ہیں بہت فکسڈ رولز ہیں, جیسے سرورت کہہ رہی ہیں, وہ ہمارے اندر کنڈیشنڈ ہیں, ہماری جڑوں تک ہیں, ہمیں سکھایا ہی گیا ہے. مطلب جیسے میں اپنی ماں سے شاید بہتر خود مختار ہوں گی انسانی طور پر, جبکہ میری ماں ایک ورکنگ خاتون ہے اور رہی ہیں زندگی بھر, لیکن ان کو یہ لگتا تھا ایک گلٹ کے ساتھ, ان کو میں نے جاب کرتے دیکھا, ایک گلٹ کے ساتھ گھر سے باہر نکلتے دیکھا کہ کہیں گھر تو نیگلیکٹ نہیں ہو رہا, کہیں بچے تو نیگلیکٹ نہیں ہو رہے, جبکہ دونوں میاں بیوی کام پر جاتے تھے. تو وہ گلٹ میں نے اپنے باپ میں تو کبھی محسوس نہیں کی, لیکن وہ میں نے اپنی ماں میں کی کہ وہ فائنینشلی کنٹریبیوٹ بھی کریں گی, لیکن یہ محسوس کر کے کریں گی کہ شاید میرا جو فرض تھا میں اس کو چھوڑ کے یہ کام کر رہی ہوں. تو یہ جو ایک کنڈیشننگ ہے کہ فرض ہے عورت کا کہ وہ خدمت کرے, فرض ہے عورت کا کہ وہ گھر کے اندر رہے, اور ایک سسٹمیٹک چیز ہے جس پر اتنے عرصے کام کیا گیا, اور خاص طور پر ہماری سوسائٹی میں کیا گیا. اور پاکستان میں کے بننے کے بعد سے اس بات کو بہت انڈورس کیا گیا, اور اس کے بعد جو حالات ہم نے دیکھے ہیں, جس قسم کے رولز ہمارے ملک میں رہے ہیں, ان کا ایک سیاسی اثر جو تھا وہ بھی رہا, کیونکہ اس کو پھر ایک ریلیجیس طریقے سے عورت کو ٹریپ کیا جاتا ہے نا, ایک وہ بھی مسئلہ ہے, اور مذہب کی آڑ لے کر اس کو دبا دیا جاتا ہے کہ جبکہ کہ بالکل غلط ہے, جب وہ بات صحیح نہیں ہے. تو ہم تک بھی یہ پہنچایا گیا, یا ہم تک مذہب کے صورت میں بھی یہ پہنچایا گیا کہ آپ پر یہ امپلائی کرتا ہے, آپ بنائی ہی اسی لیے گئی ہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد کی خدمت کے لیے ہے, یا عورت جو ہے وہ مرد سے سبمسو ہے, عورت جو ہے وہ 2 قدم مرد سے پیچھے چلے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فالس ہیں, یہ فیکچول بھی نہیں ہیں کسی صورت میں, لیکن کیونکہ ہمارے ملٹری رولز میں اور ریلیجس کو ایک کولیشن کے ساتھ جب چلایا گیا, اور ضیاء دور میں بھی اس چیز کو کرایا گیا, تو آپ نے دیکھا ہو کہ میڈیا میں ہر چیز میں ایک عورت کو ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ اس کے مسائل تو 4 دیواری کے اندر کے باہر نہیں ہیں, اس لیے وہ اس کا تھنکنگ مائنڈ بھی ڈیولپ نہیں ہوا, کیونکہ وہ گھر کے دروازے سے باہر نکلے, دنیا میں قدم رکھتی تو سوچتی. صحیح. اچھا, اب اس میں ہم اس پروگرام کے اگلے حصے میں ہم اس میں دیکھیں گے کہ کیا کیا رکاوٹیں آتی ہیں, اور کیسے اس میں ہم اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, اس کے آپشنز کے بارے میں بات کریں گے.